چڑیا اسپیرو، جس کا سائنسی نام پاسر ڈومیسٹکس ہے، چڑیا ایشیا، یورپ اور افریقہ میں پایا جانے والا پرندہ ہے۔ یہ پرندہ دنیا کے تقریباً تمام حصوں میں کافی تعداد میں موجود ہے۔ برصغیر میں چڑیا ایک عام پرندہ ہے جسے گھریلو چڑیا بھی کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو چڑیا کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کریں گے۔ چڑیا، اس کی اوسط جسامت کم و بیش 6 انچ اور وزن 24 سے 35 گرام تک ہوتا ہے۔ اس کی خوراک کے ذرائع 2 طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک انسانوں سے منسلک ہے، اس لیے یہ چڑیاں انسانوں کے قریب رہنا پسند کرتی ہیں۔ گاؤں ہو یا گھر، شہر ہو یا دیہات، یہ انسانی آبادیوں میں اور اس کے آس پاس ہی زندگی گزارتی ہیں۔ گھریلو چڑیا قدرتی طور پر ہر قسم کے موسم اور ماحول میں زندگی گزارنے کی اہلیت پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ پرندہ سائبیریا کے سرد ترین علاقوں سے لے کر گرم ریگستانوں تک ہر جگہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اس کی خوراک میں زیادہ تر مختلف بیج، اناج اور کیڑے مکوڑے اور سڑیاں وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ایسی جگہوں پر رہنا پسند کرتی ہیں جہاں اناج کی فصلیں، کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں۔ یہ رات کو درختوں پر آرام کرتی ہیں اور صبح ہوتے ہی خوراک کی تلاش میں نکل جاتی ہیں، اور یہ اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اکثر پانی میں نہاتی نظر آتی ہیں۔ سردیوں میں خشک زمین میں لوٹ پوٹ ہوتی نظر آتی ہیں۔ یہ انسانوں کی بچی ہوئی خوراک بھی شوق سے کھاتی ہیں۔ گھریلو چڑیا میں نر اور مادہ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی پہچان بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ یہ چڑیا کبھی بھی ہجرت کرنا پسند نہیں کرتی، نسل در نسل ایک جگہ ہی رہتی ہیں، چاہے حالات بدلنے کے ساتھ ان کی موت ہی کیوں نہ واقع ہو جائے۔ اکثر اس کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ اسی عادت کی وجہ سے ایک جگہ ہی گھونسلہ بناتی ہیں اور ہر دفعہ اس کی مرمت کر کے دوبارہ اسے قابل رہائش بنا کر وہیں انڈے دیتی ہیں۔ ایک ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی دوسری نسل وہی گھونسلے آباد کرتی ہے۔ عام طور پر یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہی نسل ہے یا دوسری نسل یا اس سے اگلی کئی نسلیں۔ چڑیوں کے بچے پہلے سال میں ہی جوان ہو جاتے ہیں اور جوڑا بنا کر افزائش نسل کرتے ہیں۔ ان کا بریڈنگ سیزن موسم سرما کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے اور ایک جوڑا سال میں 2 سے 3 مرتبہ افزائش نسل کرتا ہے۔ نر چڑیا گھونسلے کی جگہ کا انتخاب کر کے مادہ چڑیا کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ چڑیاں گھونسلے کے لیے عام طور پر سوراخدار جگہ پسند کرتی ہیں، چاہے سوراخ کسی عمارت میں ہو، کسی گھر میں ہو یا درخت میں ہو۔ کوئی مناسب جگہ نہ ملنے پر گھنی جھاڑیوں میں بسیرا کر لیتی ہیں۔ گھونسلہ بنانے اور جگہ کے انتخاب میں نر پیش ہوتا ہے اور مادہ اس کی مدد کرتی ہے۔ گھریلو چڑیوں میں ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جن چڑیوں نے ابھی جوڑا بنایا ہوتا ہے وہ نہ صرف گھونسلہ بنانے میں دوسرے جوڑوں کی طرح ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، بلکہ انڈوں اور بچوں کی حفاظت اور پھر خوراک کی تلاش کے سلسلے میں بھی ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ گھونسلے کا داخلی حصہ مضبوط اور اندرونی حصہ بہت نرم چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ گھونسلہ تیار ہونے کے بعد مادہ 3 سے 5 انڈے دیتی ہے۔ ایک انڈے کا اوسط وزن 3 گرام ہوتا ہے۔ چڑیا اپنے انڈوں کو بہت اچھے سے پہچانتی ہیں، اس لیے کوئی دوسری چڑیا کسی دوسرے گھونسلے پر انڈا دے جائے تو وہ اس کے انڈے کو فوراً پہچان کر گھونسلے سے باہر گرا دیتی ہے۔ زیادہ تر مادہ چڑیا انڈوں پر بیٹھتی ہے اور نر چڑیا ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ دن کو جب مادہ کو خوراک کے لیے جانا پڑتا ہے تو نر انڈوں پر بیٹھتا ہے۔ 11 سے 14 دنوں کے اندر انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جو 4 دن کے بعد کھلتی ہیں۔ اس کے بعد کم و بیش 23 دن تک گھونسلے میں رہتے ہیں جہاں نر اور مادہ مل کر ان کو خوراک کھلاتے رہتے ہیں، جو صرف کیڑے مکوڑوں پر مشتمل ہوتی ہے، جو بچوں کے لیے جلد بڑا ہونے میں مددگار ہوتی ہے۔ پر نکل آنے پر وہ گھونسلہ چھوڑ کر باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بچے 2-4 دن ماں باپ کے ساتھ خوراک لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ خوراک ڈھونڈنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تقریباً 7 سے 10 دن میں وہ مکمل طور پر خوراک حاصل کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ گھریلو چڑیوں کے بچوں میں 30 سے 50% تک جوانی کی عمر سے پہنچنے سے پہلے ہی کئی وجوہات کی بنا پر مر جاتے ہیں۔ فی الوقت IUCN کی ریڈ لسٹ میں
اس پرندے کی نسل کو خطرے سے باہر قرار دے دیا گیا ہے، مگر پاکستان میں اس پرندے کی آبادی میں بہت تیزی سے کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر صرف پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر فصلوں پر زہروں کے اندھا دھند استعمال اور درختوں کی اندھا دھند کٹائی کی وجہ سے یہ نسل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں پچھلے 15 سے 20 سال کے مقابلے میں چڑیوں کی آبادی میں 85% تک کمی ہو چکی ہے۔ پہلے وقتوں میں چڑیوں کے جھنڈوں کو اناج سے دور رکھنے کے لیے بہت تراکیب استعمال کی جاتی تھیں۔ یہ چڑیاں خوراک کی تلاش کے لیے ہمیشہ جھنڈ کی صورت میں نکلتی ہیں اور اکٹھے رہنا پسند کرتی ہیں۔ ماضی میں ان کے ایک جھنڈ میں ہزاروں چڑیاں ہوتی تھیں اور کسان اپنے پورے کنبے سمیت فصل کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے تھے، مگر وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ نقصان فوائد کے مقابلے میں بہت کم تھا، کیونکہ چڑیوں کی خوراک زیادہ تر فصلوں کے نقصان دہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ چڑیاں ان کو کھا کر قدرتی کنٹرولر کا مؤثر کردار ادا کرتی تھیں، مگر افسوس اب یہ صورتحال ہے کہ چڑیاں گاؤں سے شہروں کا رخ کر رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ فصلوں پر ہونے والے زہریلی اسپرے اور دوائیوں کا استعمال ہے، جس کی وجہ سے چڑیوں کی نسل وہاں پہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہ شہروں میں اپنے گھونسلے بنانا اور درختوں کو ڈھونڈ کر وہاں رہنا پسند کرتی ہیں۔ اگر ہم نے چڑیوں کو نہ بچایا تو چڑیوں کی نسل تیزی سے ختم ہو جائے گی۔ چڑیا ایک انسان دوست، ماحول دوست پرندہ ہے، جس کو بچانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔